بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ یہ اشعار آپ سب نے بارہا سنے ہوں گے، اس کو جو پڑھنے والے ہیں، جو اس کے شاعر ہیں، ان سے بھی سنے ہوں گے، اور کیونکہ زبان زد عام چیز ہے بہت سے اور لوگوں سے بھی سنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور اشعار سنے ہوں گے، جن میں سے میں ایک دو شعر اور پڑھنا چاہوں گا کہ عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں۔ یہ منفرد لہجہ، یہ نیا انداز، یہ کسی کی یاد دلاتا ہوا، کچھ لوگوں کو جان کی یاد دلاتا ہوا، کچھ لوگوں کو اور مختلف شعراء کی یاد دلاتا ہوا، کچھ لوگوں کو بالکل نیا انداز، نئی زمینیں، نئے قافیے، نئی تراکیب اور سادگی سے پر اشعار نظر آئے۔ کچھ کو ان کی اسی نظم، اسی غزل کے اندر حمدیہ کلام نظر آیا، کچھ کو انہی اشعار میں سے کچھ اور معنی نظر آئے، کچھ نے خالصتاً محبت کی شاعری سمجھ کر ان کو اپنایا، کچھ نے ان کو خالصتاً جو احتجاجی شاعری کا رنگ ہے اس کی وجہ سے چاہا، کچھ نے چاہا کہ ان کی جو نثری نظمیں ہیں اور جو دوسری نظمیں ہیں ان کا انداز بڑا جدا ہے، پڑھنے کا انداز نرالا ہے، فلسفہ بھی ہے، شاعری بھی ہے، انداز بھی ہے، اور شکل سے بھی پورے شاعر ہی لگتے ہیں۔ آج کے میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان لاہور سے محترم عمار اقبال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل بھائی، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ کیسے عمار بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں زبردست ہوں، آپ بتائیں۔ بس اللہ کا شکر ہے۔ عمار بھائی، شاعری کا سفر جو ہے وہ عموماً جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، اور یہ عموماً سوال پوچھا جاتا ہے جب لوگ لگ بھگ کوئی 45-50 سال کی عمر کے بعد اپنا ایک تجربہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب شاعری میں ہم نے یہ کھویا، یہ پایا، یہ تجربات کیے۔ لیکن ایک نوجوان جس کی عمر بمشکل 30-31 برس ہے، اس نے ایک تجربہ بھی کر لیا، نظر بھی آ گیا، لوگوں تک پہنچ بھی گیا، داد و تحسین بھی مل گئی، تو یہ سب کیا ہوا؟ یہ ایک مختصر وقت میں ماشاءاللہ جو طویل سفر طے ہوا ہے، تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ سہیل بھائی، پہلے تو یہ کہ بڑا کیا میں کہوں، بہترین کہوں یا کیا کہوں، آپ نے تعارف پیش کیا، شرمندگی کر دیا یعنی۔ نہیں، آپ لیکن اس کے حقدار ہیں۔ جو بات آپ نے پوچھی کہ واقعی کچھ سالوں میں، کچھ دنوں میں، ایک تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انفرادی طور پہ نہ بھی دیکھیں آپ تو ویسے بھی پچھلے 4-5 سال میں جی آپ کی کچھ میرے خیال ہے جی کیا آواز کٹ رہی ہے شاید؟ جی اب آ رہی ہے، جی بالکل جی اب آ رہی ہوگی۔ ہاں، وہ اگر کٹے گی بھی تو بیچ میں تھوڑی دیر کٹے گی، زیادہ اگر آواز کا مسئلہ ہوا تو ہم کنیکشن چینج کر لیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک تو ویسے ہی بہت تیز رفتاری سے زمانہ ہی بہت تیز رفتاری سے بدلا ہے، کچھ چیزیں گئی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی محسوس ہوتا ہو۔ اور اگر انفرادی طور پہ، ذاتی طور پہ میں بات کروں تو یہ ہے کہ ابتدا میں تو شاعری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تمام چیزوں کے، لیکن وہ پھر اپنے جس آدمی کو شاید وہ چن لیتی ہے یا جو اسے چن لیتا ہے، وہ اس پر پھر مکمل حاوی ہو جاتی ہے، وہ پورا مانگ لیتی ہے آپ کو، پھر آہستہ آہستہ یعنی کہ پریورٹیز آپ کی بدل جاتی ہیں۔ اور ایک عرصے کے بعد، ایک وقت کے بعد محسوس میں نے یہی کیا کہ اپنے آپ کو وقف ہمیشہ اس کام کے لیے کرنا چاہیے جس کام میں آپ کی تسکین ہو۔ صحیح۔ کس کام میں آپ کی تسکین ہوگی؟ وہ اس کام میں آپ کی تسکین ہوگی جو آپ خود سے نہیں کر رہے ہوں گے، جو آپ سے ہو رہا ہوگا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک نوجوان جو 10 برس سے لگ بھگ، میرا اندازہ ہے اگر آپ کی بات کروں کہ شاعری کی رجحان، اور 12 برس سے آپ یہ کام کر رہے ہیں،
10 बरस, बिल्कुल सही। तो एक उस वक्त का जो नौजवान, मैं बात कर रहा हूँ अगर फ़र्ज़ करें सन 2008 और 2005 के बाद के नौजवानों की, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ थी। मतलब वो मोबाइल भी था, मतलब और इंटरनेट सर्विसेज थी, खेल कूद था, उर्दू से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं। आप बहरहाल कराची से आपका जी ताल्लुक़ है, जी, वहाँ तो ताल्लुक़ था। तो ये यकीनन थी। और उस वक्त में मुझे याद है कि ये दो चीजें आपस में बिल्कुल नई नई मिल रही थी। अब तो ये है कि सोशल नेटवर्किंग वगैरह पे जी अब तो ये है कि सोशल नेटवर्किंग वगैरह पे हमें शायरी या दुनिया भर के अदब से बहुत आसानी से हम पहुंच जाते हैं। उस वक्त ये चीजें नई नई थी, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी। अच्छा। मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल गई हम्म गूगल के जरिए, यहाँ वहाँ, यानी कि जिन चीजों तक, जिस अदब तक आमतौर पे मेरी रसाई नहीं थी लाइब्रेरीज वगैरह में, यहाँ वहाँ, हम्म तो आपको बहुत सारी चीजें ये इंटरनेट वगैरह के थ्रू मिल गई। हम्म उस जमाने में कुछ ये हुआ कि मैं शायद मैंने ज्यादा वक्त यहाँ पर दिया। हम्म माशाल्लाह, अच्छी बात कही आपने। अच्छा, हम देखते हैं, आप ज़ाहिर है अभी 1.5-2 बरस पहले ही लाहौर मूव हुए, इससे पहले आप कराची में थे और आपकी ज़ाहिर है जी हाँ। पहचान वहीं बनी और सब कुछ हुआ। बहुत मुकाबले की फ़िज़ा होती है। मैं ख़ुद कराची से ताल्लुक़ है मेरा, मैंने भी देखा और अब भी देखता हूँ, वहाँ पे मसाइल होते हैं। बुज़ुर्ग शोरा बहरहाल उनका एक मयार है, एक मुकाम है, वो अपनी जगह लगे होते हैं। किसी 50 बरस के आदमी को भी जगह बनाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको भी नौजवान शायर कह के साइड में थोड़ा सा कर दिया जाता है। मैं अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा इस बात पे, हालांकि मैं 50 का नहीं हूँ फिर भी। लेकिन आप माशाल्लाह आए, छा गए, तो क्या इसकी वजह कोई अंदाज था, लबो लहजा था, क्या चीज़ थी ऐसी जो आप समझते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट हुई? नहीं सुहेल भाई, ये मैं खुद भी गौर करता हूँ ना, ये शायद मुझे वाकई अचानक इस तरह चीजें होती चली गई कि मुझे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं कि ये यानी क्या हुआ। क्या यानी इस बात का अंदाजा मैं कह रहा हूँ कि ये इतने लोग कहाँ से पहुंचे मुझ तक, बड़ी हम्म, प्यार मिला, जितना भी मोहब्बत मिली, जैसे भी सिलसिला चलता रहा, ये जी बस एक के बाद एक के बाद एक होता रहा। यानी कि वो वाला टाइम, वक्त जो आपने याद दिलाया, हम्म, 10 इयर्स बैक और 12 इयर्स बैक, जब हम कहीं जाते थे हमें पता चलता था कि जी मुख्तलिफ नशिस्तें कराची में होती थी, हम्म, तमाम शुरा से मुलाकात होती थी। कुछ उनमें हम उम्र भी थे, बल्कि मेरे हम उम्र कम ही थे हम्म, उस वक्त भी। अभी भी जो क्या कहते हैं शायर हैं, वो थोड़े सीनियर ही थे, मुझसे बड़े ही थे वैसे अपनी जिंदगियों में भी। जी और जाहिर है कि वो अदबी मंजरनामे पे भी मुझसे थोड़ा पहले से मौजूद थे। तो तमाम चीजें चलती रही साथ साथ। फिर उसमें कुछ लोग साथ रहे, कुछ थोड़ा अरसा साथ रहे, कुछ लोग बिखरते चले गए। लेकिन पता नहीं, मेरे साथ ये हुआ कि मेरी प्रायोरिटी इससे प्रायोरिटी बनती चली गई शायरी। सही, फिर इसके अलावा बाकी काम शायद कुदरत ने फतेहपुर किया। चले गए। हाँ, अच्छा, मैं इसकी वजह मैं सवाल की वजह मैं आपको बताऊं, और इस पर मेरा एक छोटा सा 1 मिनट का तबसरा भी है आपका। मैंने वो शेर पढ़ा कि मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएं, ज़ख्मी ज़ख्म भर गए मुझ में। ये शेर में लगभग कोई आपसे मुलाकात या बातचीत का सिलसिला तो शायद पिछले 3-4 महीनों से आपसे बातचीत हो रही है और प्रोग्राम्स की बात हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। उससे पहले आपसे बराह जी रास्त जी। गुफ्तगू नहीं हो पाई थी। लेकिन ये शेर मुझ तक पहुँच गया था लगभग 2 बरस पहले, और मैंने नौजवान शोरा के हवाले से जब जब और जहाँ जहाँ जिस फोरम पे तस्करा किया, आपका नाम लेकर ये अशार आपके पढ़े। और ये अशार वाकई, क्योंकि मेरा मानना ये है कि शेर से के ज़रिए जब शायर तक पहुँचा जाता है तो असल शेर वही होता है, और आप माशाल्लाह उसमें कामयाब हैं और आपने अपने तक लोगों को अपने शेर के ज़रिए पहुँचाया है। बिल्कुल तो ये बात यही हुआ माशाल्लाह। यानी। और यही शेर खास तौर पे ये जख्म वाला शेर हुआ। हम्म, यानी जहां भी मैं गया, जहां भी मेरा जाना हुआ, कराची से बाहर भी आया, जी, तो ये कराची एक अलग पहचान बनी। अच्छा, बड़ी जान के ये इस खुशी हुई इसको कि ये शेर इसको पहले से, मुझसे पहले मौजूद था वहां पर। इसको हम दूसरे जाविये से देखते हैं। ठीक है, चलिए, आपने तो डिसाइड कर लिया कि शायरी की रास्ता अपनाना है और शायरी ने आपको चुन भी लिया। दोनों तरफ से चलिए वाइस वैसा बात हो गई, हम लेके चलने शुरू हुए। लेकिन शायरी खाली गज़ल का नाम तो नहीं है, नज़्म भी है, तजुर्बात हैं, बिल्कुल नए तजुर्बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपने क्या किया फिर, इस सिमत में कैसे बढ़े आप? पहले तो ये है कि इवन शायरी डिफाइंड नहीं थी ना, अपनी जात का सिर्फ इजहार मतलूब था। हम्म, उसका रास्ता खुद ब खुद शायरी बन गई। जी अब फिर शेर यानी कहता रहा, तो इब्तिदा तो गजल से हुई। बिल्कुल। फिर जितना मैं सीख सका सीनियर से, बुजुर्गों से मैंने सीखा। नज़्म
ये परिंदगी, तो परिंदगी के आने से शायद पहली नज्म मैंने उस परिंदगी से शायद चंद माह पहले लिखी होगी, और अच्छा। परिंदगी में तकरीबन कोई 12-13 नज़में हैं, वो आजाद नज़में थी। लेकिन फिर बस अपनी जात का इजहार, अपना एक्सप्रेशन खोजते खोजते, इन फॉर्म्स को मजीद समझते समझते फिर इस तरह नई चीजें जो हैं वो सामने आती चली गईं। ज्यादा मजे की बात इसमें ये हुई कि उन नई चीजों के सामने आने से, नई राहें खुलने से, पुरानी चीजें जो हैं उन पर धूल नहीं पड़ी, वो बल्कि वाह। मजीद मजीद वाजे हो गई आपके ऊपर। हम्म अब गजल जो है मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि प्रोनेट लिखने के बाद, नसरी नज़में देखने के बाद, तमाम चीजें देखने के बाद, अगर 10 साल पहले मैं जो गजल को जितना समझता था ना, मैं समझता हूँ कि अब मुझे गजल से बेहतरीन फॉर्म ऑफ आर्ट दूसरी महसूस नहीं होती। वो मजीद उसने अपने स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, अपने एक्सप्रेशन की बुनियाद पे, गजल ने मजीद फिर खोला मुझ पर अपने आप को। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी शायरी में भी और वैसे भी आम जिंदगी में भी, जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको सफर जो है वो अपने रास्ते पे करना है, तो ये हरगिज नहीं होता कि आप पहले वाली जिंदगी को, पहले वाली चीजों को रद्द करते हैं। उनको बिल्कुल रद्द नहीं करते, बिल्कुल आप बिल्कुल उनको ठीक। मॉडिफाई करते चले जाते हैं, उनको मजीद एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। वो मतलब ये आपने सही कहा कि ये नहीं है कि पिछली चीज़ों को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, बल्कि दोनों को साथ लेकर और उस मेयार के साथ आगे बढ़ा जाए। जी, तो अमार भाई, असल में ये सवालात पूछने की बुनियादी वजह थी कि आपकी माशाल्लाह, जैसे कि मुझे पता है कि 3 किताबें, परिंदगी, मंजरू, नसरी नज़में भी कुछ आ चुकी हैं, तराजुम की किताबें आ चुकी हैं, और आपकी एक बरतानिया से किताब मैंने देखी, गुड मॉर्निंग, इंग्लिश में आपकी किताब आई, जो नावल और पोइट्री को मिला के पॉवल के अंदाज से आई। किताबें माशाल्लाह आपने काफ़ी आपकी माशाल्लाह आ चुकी हैं इस उम्र में भी, और इसमें एक तजुर्बाती जो आप चीज़ें कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि वैसे तो हम आपकी शायरी सुनेंगे, गज़लें भी सुनेंगे, लेकिन नसरी नज़्म जो है वो उर्दू अदब में बड़ी तनकीद का शिकार भी है। लोगों ने काफ़ी इसको तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि भाई कुछ और नहीं कह सकते तो जनाब बेवज़न नहीं कहने वाले लोग जो हैं वो नसरी नज़्म की तरफ चले गए। हालांकि बहुत अच्छा इजहारिया है, बहुत अच्छी अच्छी नसरी नज़्में कही गई हैं। आपकी अपनी क्या राय है नसरी नज़्म के हवाले से? नसरी नज़्म के हवाले से वैसे बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा इस पे एतराज़ है ना, इसकी, उसको आप इसकी साख्त कह लें या कुछ कह लें, उस पे मैं भी शुरू के दिनों में, इब्तिदाई दिनों पर में, तो जब पहली बार एक्सपोजर हुआ, चीजें देखी जी, बात कहा कि नसरी नज़्म के अंदर जी अपना एक अंदरूनी आहंग होता है। होता है तो कहाँ होता है, मुझे दिखाइए। बताया किसी ने नहीं, बस होता है। और तो अपनी चीज, अब वो फिर मुझे लगा कि ऐसा होता है कि जो शायर को खुद ही समझ में आ रहा होता है, वो शायर खुद ही उसको, आहंग से मुराद आप नज़मियत समझ लें कि उसमें नज़मियत शायद लिखने वाला अपने रिदम में लिख जाता है, वो पढ़ने वालों को अक्सर महसूस नहीं हो पाती। एक ये इतराज अपनी जगह मेरे जहन में नसरी नज़्म का, ये मैं दूर नहीं कर पाया। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ फिर जब शानदार अफजाल अहमद सईद साहब, या उनसे पहले सारा शगुफ्ता की चंद एक नसरी नज़्मों ने बड़ा मुझे, क्या कहते हैं, मुझे पसंद आई। तो अब एक अजीब मखमसे का शिकार रहा कि एक चीज अपनी तरफ खींचती भी है आपको, और उसकी कोई कल समझ में भी नहीं आती है। वाह वाह, अच्छी बात कही तो ये मसला रहा। फिर अच्छा, इन्हीं दोनों चीजों से, इसी बहस से फिर शायद वो नसरी सोनेट का रास्ता निकला। यानी कि बात मुझे ये समझ में आई कि अव्वल तो जो आपकी जुबान की सौती खूबसूरती है, सौती जमालियात हैं, फोनेस्टिक जी, पहली है कि सुनने में आपको अच्छा लगे, उसमें एक रिदम मौजूद हो। और रिदम कायम करने के लिए, रिदम की जो तसलीस है, जो इसकी ट्रिनिटी है, वो या तो मीटर है या आपकी रदीफ व कवाफी। अब जब मुझे ऐसा लगा कि जब पहली बार ये महसूस किया होगा कि मीटर, रदीफ और काफिया तीनों की पाबंदी के साथ गजल या वैसी नज्म, या जिस तरह नज्म लिखने का रिवाज था आजाद नज्म से पहले पहले, राशिद और मीरा जी से पहले पहले, तो ये शायद महसूस किया होगा कि ये किसी तरह
آپ کے اظہار میں رکاوٹ بن رہی ہیں، جیسے کہ میں نے محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد شاید اس وقت ایسا ہوا ہوگا کہ آزاد نظم آپ کے سامنے ایسے آئی ہوگی کہ غزل کے مصرے میں سے آپ نے ردیف اور قوافی نکال دیے ہوں گے، میٹر کو رکھا ہوگا۔ کوئی بھی آزاد نظم ہے، اگر اسے میں کہہ لوں کہ یہ بڑا سا مصرع ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہوگی، ایک طویل مصرع ہے، مصرے میں آپ جن باتوں کا خیال رکھتے ہیں انہی باتوں کا خیال آپ آزاد نظم کے اندر رکھتے ہیں، وہی اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں۔ انہی حسابوں پر آج تک، اب سے پہلے کی اگر آپ ایون نظمیں بھی دیکھیں گے نا، آپ غور کریں کہ نظم آپ کو پسند کہاں سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر حسن کوزہ اگر کیا کہتے ہیں، سب کو پسند ہے، ہم سب سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں نے غور کیا کہ یار یہ پسند آپ کو کہاں سے آتی ہے، تو اس کا جو بھی جواب ملیں گے نا، وہ جواب غزل سے مل جائیں گے، پسند آ جائے گی، چاہے وہ اس کی رائم اسکیم پہ ہو، چاہے وہ اس کے خاص ردم پہ ہو، جیسے بھی ہو۔ تو اس وقت شاید یہ کیا گیا کہ ردیف اور قوافی سے آزاد کرا کے اس کے میٹر کو صرف رکھا گیا۔ اچھا، اسی کا کوئی الٹا کام میں نے پرونٹ میں کیا کہ میں نے میٹر کو نکال کے پھر وہی نظمیت ردیف و قوافی پہ قائم کرنے کی کوشش، نثری نظم کے ساتھ یہی آ رہا تھا، میں کلیت محسوس نہیں ہو رہی اکثر میں۔ اس کا طریقہ کار یا تو آپ کے پاس میٹر تھا، یا پھر یہ تھا کہ آپ ردیف و قوافی کو ایسے استعمال کریں کہ ایک کوئی اس کی فارم آپ کے سامنے آ جائے، تو وہ آپ یا سونٹ کی فارم استعمال کر لیں یا کسی بھی حوالے سے استعمال کر لیں۔ تو اس طرح یہاں تک پرونٹ تک، یا عمار بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی وضاحت پیش کی، بہت ماشاءاللہ کلیئر۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی کلیئر وضاحت ہو، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایشو رہتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں آسان تشریح یہ ہوتی ہے کہ جو چیز گنگنائی جا سکے وہ شاعری ہے، اور جو نہ گنگنائی جا سکے وہ نثر ہے۔ تو آپ نے اس کو میٹر اور ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے اپنی بات بڑی کلیئرلی کہی۔ اب میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے اگر ایک آپ کی ہم نظم سن سکیں، اور پھر غزل ہم اگلے حصے میں سنیں گے، کیا خیال ہے؟ چلیں بالکل، نظم میں آپ کو پیش کرتا ہوں جی۔ نظم چھوٹی سی نظم ہے، ارشاد۔ نظم کا عنوان ہے الارم۔ الارم، جی۔ سیاہ پرندہ سنہرے سورج کو اپنے سر سے گرا چکا ہے۔ واہ۔ سیاہ پرندہ سنہرے سورج کو اپنے سر سے گرا چکا ہے، جو دھوپ پھیلی تھی اب درختوں پہ چڑھ کے کھڑکی تک آ گئی ہے۔ ہوا نے پردہ ہٹا دیا ہے تو پینٹنگ میں عذاب سہتے ہوئے غلاموں کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا منظر کشی ہے، واہ واہ واہ۔ پردہ ہٹا ہے تو پینٹ عذاب غلاموں کیلنڈر سے برف گر کر پگھل رہی ہے، گھڑی سے چڑیا نکل کے چیخی ہے، وقت کم ہے، بٹن دبانے پہ خواب مسمار ہو رہے ہیں، جو سو رہے تھے وہ سو رہے ہیں۔ آہا آہا آہا، کیا بات ہے، کیا کہنے، بہت خوب، زبردست۔ اچھا، پینٹنگ میں عذاب سہتے ہوئے غلاموں کا رنگ تبدیل ہو رہا۔ واہ واہ واہ۔ یہ دیکھیں، یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس نظم سے یقیناً بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سنا اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، بہت لوگ اپنے اپنے مناظر میں کھو گئے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو مختلف جو ہے ایک لمس کی آشنائی ہوئی ہوگی اس نظم کے ذریعے۔ تو میں نے اسی لیے آپ سے نظم سنی۔ میں اس کے علاوہ بھی آپ سے نظمیں اور میں غزلیں بھی سنوں گا، لیکن میرا ایک وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال اور جو اس وقت یہاں کھڑا ہے، اور وہ ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ عموماً اس طرح کا ہوتا ہے کہ شاعری میں لوگ ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، بھائی میں تو جناب صرف رومانوی شاعری کروں گا، یا میں جناب صرف جو ہے میری احتجاجی شاعری ہے، عوام مسائل بہت ہیں، دنیا بہت پریشان ہے اور ہمیں شاعر جو ہے نا عوامی ہونا چاہیے، یا جناب میں تو کیونکہ غزل نہیں لکھ سکتا تو میں جناب نظم یا نثری نظم یا اس طرف جو رجحان بناؤں۔ تو آپ نے کوئی راستہ، کوئی تعین کیا، آپ نے سوچا کہ یہی مجھے لکھنا ہے، یا آپ نے کہا نہیں جناب جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہو رہا ہوگا میں سب کو اپنے؟ سہیل بھائی، پہلے ہی نا وہ جو ہماری ابتدائی 3 منٹ کی گفتگو تھی اسی میں شاید یہ بات کیا کہتے ہیں ہوئی تھی، اور اس بات کا بھی جواب وہی بات ہے کہ جو آپ کریں گے نا، ہاں،
تو اس میں آپ کو تسکین نہیں ملے گی، تسکین اس میں ملے گی جو ہو رہا ہے، ہاں کیا وہ بات ہے، خود واہ واہ. بخود ہوگا. اچھا اگر کسی آدمی نے بظاہر چن بھی لیا ہے نا کہ میں احتجاجی شاعری ہی کروں گا، ہاں تو ان چن لینے والوں میں سے بھی چند ایک لوگ ایسے ہوں گے جن سے اور کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوگا، وہ صحیح. معاشرے کے مسائل کو لے کے اتنے پریشان ہوں گے کہ انہیں محبت ہو ہی نہیں رہی ہوگی. مثال کے طور پر ہاں ان مثال کے طور پر وہ شاعر کی نظم ہے نا کہ کیا ہے وہ، میں شاعر ہوں، ہاں میرے سرکش ترانے دن کے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے. ہاں تو بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں نہیں، فیصلہ ہو جانے دیں. واہ. اینڈ ممکن ہے کہ آپ پھر یکجہتی یکسمتی کی طرف چلے جائیں اور ایک ہی طرح کی چیزیں آپ کے پاس، آپ کا ہاں. دل لگا رہے اور اسی میں آپ دنیا کو کچھ ایسا دے پائیں جہاں تک دنیا نہیں پہنچی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ بظاہر ملٹائی ڈائمینشنل ہوں، بظاہر آپ بہت ساری ڈائمینشنز میں کام بھی کر رہے ہوں، لکھ بھی رہے ہوں، بات بھی کر رہے ہوں، گفتگو بھی کر رہے ہوں، لیکن بنیادی مدعا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ہی ہو. اصل اس میں تو ایک وجہ. اگر آپ یہ فیصلہ کرنے میں الجھ جائیں گے تو پھر کیا کہتے ہیں مزہ نہیں آئے گا. اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوا Let the یہ time to- عموماً ہوتا یہ ہے کہ شعراء سمجھتے ہیں کہ مواقع پہ، خاص مواقع کی جو شاعری ہوتی ہے کہ بھئی جناب عید ہے، بقرعید ہے، محرم ہے، ہنگامی حالات ہیں، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، ہر موقع پر 2-4 شعر ضرور لکھنے ہیں. یہ رجحان جو ہے یہ جو تقویت پا رہا ہے، کیونکہ بھائی ایک دوڑ تو لگی ہوئی ہے فیس بک کے ذریعے، اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا میں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. نہیں یہ نا یعنی کہ اگر جو فطرتاً جو شاعر ہے نا شاید وہ ہاں اپنے آپ کو فورس کر ہی نہیں سکتا کہ عید آ رہی ہے تو مجھے عید کا شعر لکھ کے رکھنا ہے، نہیں کر سکتا وہ. ہاں یا تو اس کے پاس خود ہو جائے گا ماحول کی مناسبت سے، صحیح. سردیاں آ رہی ہیں نا، سردیوں کی مناسبت سے شعر ہو جائیں گے. اور اگر آپ باریکی سے اگر مطالعہ کریں خود اپنا بھی یا کسی اور کا بھی تو آپ دیکھیں گے کہ ایون موسموں کا اثر آپ کے ڈکشن پہ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. یقین کریں موسموں کا اثر آپ کے ڈکشن پہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ بدل جاتا ہے مختلف موسموں میں. اسی طرح مختلف ادوار کا اگر عید آ رہی ہے، اگر بقرعید آ رہی ہے، یا حالات خراب ہیں یا کوئی تقریب کاری ہوئی ہے، تو شاعر تو خود بخود اس سے اثر میں آ کے کچھ نہ کچھ اس سے نکل آئے گا، اس کے پاس سے ہو جائے گا. اچھا ایک اور جو رجحان اگر سے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ دسمبر میں اور کیا کہتے ہیں ستمبر میں عید آ رہی ہے. جی اچھا کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے 4 منٹ کے اندر، میں چاہ رہا تھا کیونکہ فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، فرمائش یہ بھی آئی کہ غزل بھی سنائی جائے بریک پہ جانے سے پہلے، تو اگر کچھ غزل کے چند اشعار ہو جائیں اور پھر بریک کے بعد آپ سے پھر گفتگو بھی جاری رکھیں گے. جی عمر بھائی. 3 شعر پیش کرتا ہوں جو ابھی نہیں سنے ہوں گے آپ حضرات نے. جی اس کے بعد پھر جو آپ حکم کریں گے میں پیش کرتا ہوں کہ جو جگر میں خون تھا آبلوں کو پلا دیا. ہاں جو جگر میں خون تھا آبلوں کو پلا دیا. جو جگر میں خون تھا آبلوں کو پلا دیا، تمہیں ڈھونڈتے ہوئے راستوں کو پلا دیا. ہاں جو جگر میں خون تھا آبلوں کو پلا دیا، تمہیں ڈھونڈتے ہوئے راستوں کو پلا دیا. وہی ایک قطرہ بچا ہوا تھا امید کا، وہی ایک قطرہ وہی بچا. ایک قطرہ بچا ہوا تھا امید کا، دل نارسا نے جو وسوسوں کو پلا دیا. ہاں واہ 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 کیا دل بات. نارسا نے جو وسوسوں کو پلا دیا. میری چشم تر کا یہ معجزہ ہے عجیب تر، واہ میرے چشم تر کا میری چشم تر کا یہ معجزہ ہے عجیب تر، تیرا عکس گھول کے آئینوں کو پلا دیا. ہاں کیا بات ہے، واہ واہ واہ. پھر پڑھیے گا بھائی یہ میری شعر، پھر چشم پڑھیے گا. تر، اب میں بالکل پیش کرتا سہیل بھائی. میری چشم تر کا یہ معجزہ ہے عجیب تر، واہ میری چشم تر کا یہ معجزہ ہے عجیب تر، تیرا عکس گھول کے آئینوں کو پلا دیا. واہ کیا کہنے، کیا تیرا کہنے. عکس گھول کے آئینوں کو پلا دیا. میرے تجربات کا زہر تھا کہ شراب تھی، میرے تجربات کا زہر تھا کہ شراب تھی، بھلے جو بھی تھا نئی خواہشوں کو پلا دیا. بھلے جو بھی تھا نئی خواہشوں کو پلا دیا. ابھی آپ عرض کر رہے تھے نا کہ یہ ماحول تھا اور 8-10 سال پہلے جی یہ تمام چیزیں، تو یہ یوں ہی ہے کہ میرے تجربات کا زہر تھا کہ شراب تھی، بھلے جو بھی تھا نئی خواہشوں کو پلا دیا. کیا جواب دیا ہے اپنے سوال کا، واہ واہ. انہی
सोजिशों में जरा सा शहद मिला तो था, इन्हीं सोजिशों में जरा सा शहद मिला तो था, मैंने वो भी तेरे समुंदरों को पिला दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मैंने वो भी तेरे समुंदरों को पिला दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मार भाई, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ होंगे। दोस्तों, शायरी, जैसे कि अमार इकबाल साहब ने कहा, शायरी अंदर से फूटनी चाहिए, ये सर पर ज़बरदस्ती नाफिज नहीं हुआ करती। शायरी वो होती है जो दिल से निकलती है और फिर वो लोगों के दिल तक पहुंचती है। अगर कोई शायर चाहे कि वो जबरन ज़बरदस्ती वक्त और हालात और तकाज़ों के हिसाब से शेर कहते भी हैं, लोग कहना भी पड़ते हैं, मजबूरन भी लोगों को कहना पड़ता है, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं इस कदर कबूलियत नहीं पाती जैसे अम्मार इकबाल की शायरी ने पाई। क्यों ना पाए? जब एक शख्स ऐसे अच्छे अच्छे शेर कह रहा हो और वो शेर मुझ तक और आप तक पहुंच रहे हों, तो यकीनन वो दिलों को हुक्मरानी किया करते हैं, दिलों पर। तो हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, आपकी हम कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ हमारे इकबाल साहब मौजूद होंगे, इनकी पुरानी नई गज़लें, नज़में भी सुनेंगे और इनकी किताबों पर भी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने नासूर कर लिया होगा ज़ख्म को शायरी बनाते हुए। मेरे साथ मौजूद हैं अमार इकबाल, लाहौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमार भाई, आपसे गुफ्तगू जारी थी, हम मुख्तलिफ़ अमूर पर बात कर रहे थे, शायरी भी आपकी सुन रहे हैं, मुख्तलिफ़ नज़्म की तरफ भी हम गए। एक्सक्यूज़ मी, आपकी किताबों का थोड़ा तस्करा हो जाए कि नाम आप रखते हैं परिंदगी, मंजरू, पॉवल, आपकी जो इंग्लिश में गुड मॉर्निंग चले वो भी है, तो किताबों के नाम बड़े यूनिक हैं, यकीनन माशाल्लाह कलाम भी यूनिक है, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी इस तरह के नाम रखने की? वो हर किताब की अलग वजह थी, हर किताब की अलग वजह थी। जब पहली किताब परिंदगी आई तो मुझे नहीं इससे ज़्यादा एक्सप्रेसिव कोई लफ्ज़ मिला परिंदगी के अलावा, तो परिंदगी किताब का नाम रखा। फिर नज़मों की किताब जो है वो मंजरूप आई। मंजरूप आते आते यानी इतनी शायद इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अक्सर, बल्कि बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन मैं इजाज़त दें तो 2 मिनट ले लूँ। जी जी बिल्कुल। वो यानी मिलते जुलते लोगों से मिलते, वही स्टडीज भी चल रही थी, जॉब्स भी चल रही थी, यानी कि दुनिया से पहला इंटरेक्शन हो रहा था। तो सब कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज था कि यार ये इतना दोगलापन क्यों है दुनिया में, लोग वैसे नहीं है जैसे नजर आ रहे हैं सामने। तो बात इस पे गुस्सा ना चाहिए, इस पे कोई गुस्सा भी नहीं करता। फिर समझ में ये आया कि ये लोगों के दरअसल ना रूप है ना बहरूप है। बहरूप तो कोई आपको बेवकूफ बना रहा हो, अपना दूसरा रूप दिखा रहा हो, लेकिन मिसाल के तौर पर सुहेल भाई, अभी हम और आप भी सामने बैठे हैं ना, तो हम यकीनन आम जिंदगियों में तो इतना फॉर्मल, इतना लहजा संभाल के तो गुफ्तगू नहीं कर रहे होते या बोल नहीं रहे होते, लेकिन कुछ हमें चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, कुछ माहौल का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम महफिलों में भी, तन्हाइयों में भी शायद एक दूसरे के साथ मंजरूप के साथ मिलते हैं, किसी दरमियाने रूप के साथ मिलते हैं, जिसमें कुछ आधे हम होते हैं और आधा हमारे वो माहौल की मुताबिकत से जो हमारा सूरत बनी होती है, मुंह बना होता है, वो होता है। तो इस हवाले से उस किताब का नाम मंजरूप रखा गया। उसमें 4 तरह की नज़में, आजाद नज़में हैं, नसरी नज़में हैं, प्रोनेट्स हैं यानी कि नसरी सोनेट्स हैं, और एक उसमें नज़में हैं, उनको मैंने नाम दिया है मकरामों का, मकरामे। उन नज़मों में कोई कनेक्टिंग डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं हुए हुए, यानी हुरूफ जार नहीं है। जो अल्फाज आप 2 लफ्जों के बीच में माना पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, का, की, के, ये अल्फाज नहीं है, इनको रिप्लेस मीटर से किया गया है। अच्छा। तो उनका नाम इसलिए उनका नाम, नामों से आपने पूछा ना, तो मकरामे उनका नाम इसलिए पड़ा, वो मकरामे होते हैं ना, विंड चाइम्स। जी जी बिल्कुल होते हैं मकरामे, जिनमें से हवा गुजरती है तो वो बड़ी खूबसूरत आवाज आती है। क्या वो आवाज म्यूजिक नहीं होती? वो म्यूजिक होती है, मुझे म्यूजिक लगती है। क्या बात है। लेकिन उसका कोई नहीं होता।
اچھا اب دیکھیں، اب ہوگا یہ کہ اس مکرامے سے آپ ہمیں کچھ سنائیں، کیونکہ ہمیں یہ بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا، ہمیں بھی، ناظرین کو بھی، کہ ایسی کیا چیز ہے جو مکرامے سے نکل کے آ رہی ہے؟ میں جی بالکل میں پیش کرتا ہوں. اور دیکھیں کہ اگر تو ان کے علاوہ بھی یعنی کہ الفاظ اس میں ہوں گے اور اس میں حروف جار نہیں ہوں گے، اگر تو کوئی کسی قسم کا احساس دلانے میں، کچھ محسوس کرانے میں یہاں پر کامیابی ملتی ہے، تب تو یہ نظم ہے. صحیح. اگر نہیں ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ارشاد. عنوان ہے جی ویوز. ویوز. جی جی. مکرامے. تسلسل خاک. جی. تسلسل خاک، پھیکا رنگ حیرت، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ. واہ. تسلسل خاک، پھیکا رنگ حیرت، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ، آئینہ چور، چکنا چور آنکھیں تابے نظارہ نہیں بس کرچیاں، سب خواب لا حاصل تمنا بھیک، غم تضحیک منظر دیکھ روشن، روشنی تاریک پھر بھی ٹھیک، ایک ایک انگ حیرت، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ، آئینہ لہریں سمندر خواب کشتی تند طوفانی ہوائیں، سب دعائیں فیصلہ توبہ گناہ گارو، حیات ناگہانی رائے گانی، وقت آخر ہیچ بالکل نیچ، حاصل خاک کیچڑ روشنی، چہرہ کول ہر پھول میری بھول سوچیں گنگ حیرت، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست زبردست. اور یوں کہ چند شعر اور دیکھیں. جی. اب یہ غزل کی فارم ہے، ہاں قریب ہے، لیکن وہ اس میں حروف جار نہیں ہے. اچھا. میٹر ہے. آپ درخت جھیل شام، آپ درخت جھیل شام، ایک بڑی طویل شام. آپ درخت جھیل شام، ایک بڑی طویل شام، خون خراش نبض نس. واہ. خون خراش نبض نس، کانچ بلیڈ کیل شام. خون خراش نبض نس، کانچ بلیڈ کیل شام، رات جدید چوٹ مار. واہ. رات جدید چوٹ مار، زخم قدیم کھینچ ہیل شام. رات جدید چوٹ مار، زخم قدیم چھیل شام. دیکھ میرا جمال دیکھ، دیکھ میری جمیل شام. واہ. دیکھ میری جمیل شام. شام تیری تمام عمر. ہاں، شام تیری تمام عمر. شام تیری تمام عمر، شام بہت قلیل شام. شام بہت قلیل شام. ریت میرا نصیب دن، خاک میری سبیل شام. واہ. ریت میرا نصیب دن، خاک میری سبیل شام. کیا یہ بات تھے ہے، جی مکرامے. کیا بات ہے، زبردست. اچھا، میں اس لیے میں سننا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ کی جو مشہور ترین غزلیں اور جو چیزیں ہیں وہ تو ظاہر ہے ہم سب سنتے ہی رہتے ہیں، سنیں گے بھی، ہم ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ضرور ہم وہ بھی سنیں گے. لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں، کیونکہ ایک نوجوان شاعر کی طرف سے جب اس قسم کا میسج آ رہا ہے تو ہمارے بہت سے نئے لکھنے والوں کو یا پرانے لکھنے والوں کو بھی جو ایک مخصوص انداز میں لکھے چلے جا رہے ہیں، اگر وہ چاہیں کچھ تجربے کرنا تو ان کے لیے یہ چیزیں میسر ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ عمار اقبال بھائی کر رہے ہیں. عمار بھائی، آپ سے ایک سوال اور جو پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں بہرحال بہت بڑا فین ہوں جان ایلیا کا. ہم نے یہاں برطانیہ میں جان ایلیا انٹرنیشنل ایوارڈ شروع کیا، شروع میں بھی ساری نشستیں جان کے حوالے سے کی، ہم نے سارا کچھ کرتے رہے. اور آپ تک سچی بات ہے، آپ کے شعر کے بعد جب ہم کو دوسرا جھٹکا لگا آپ کو دیکھ کر، تو ایسا لگا کہ ہم جان ایلیا کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور جان ایلیا کے حوالے سے، کیونکہ فلسفہ بھی تھا، شاعری بھی تھی، انداز بھی تھا. تو
کیا آپ بھی متاثرین جون میں سے ہیں؟ سر کون نہیں ہے، اردو غزل جو نہیں ہے وہ پتہ بس یہی جواب ہے کہ وہ کون نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بہت صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، کیا ایک زمانہ تھا جب لوگ آ رہے تھے شروع میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے جان کو کاپی کیا، مطلب جان کاپی کرنا ایک اسٹرانگ چیز بن گئی تھی کہ اگر جان کی طرح ہم جائیں گے، پڑھیں گے، نکلیں گے، آگے آئیں گے، اس انداز میں کہیں گے۔ تو کیا یہ وجہ بھی رہی یا یہ خود ساختہ نہیں تھی بلکہ قدرتی طور پہ ایک چیز ہوتی چلی گئی کہ آپ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جان پڑھ رہا ہے؟ نہیں، یہ بلکہ پتہ نہیں، میں تو اس بات سے خاص ہو سکتا ہے لگتا ہو، بالکل یہ نہ شعوری تھی نہ اس بات کا احساس تھا، لیکن یہ دوسروں سے ہی میں نے سنا۔ کیونکہ اچھا ہوتا یہ کہ آپ کی زندگی کے اندر شاعری میں خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ مختصراً بات میں آپ نے فلسفے بہت اچھے کہیں، جیسے آپ کا یہ شعر ہے کہ ایک ہی بات مجھ میں اچھی ہے۔ اچھا، ایک اور سہیل بھائی، آپ معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں، اضافہ میں یہاں پر ایک اور بات کا کرنا چاہوں گا کہ یہ دو معاملات ہوئے۔ ایک تو یہ بھی معاملہ ہوا کہ لہجے کی وجہ سے، اس وجہ سے کوئی لوگوں کو یاد ہے، ایک اور بڑا مسئلہ ہوا۔ پہلے بھی میں نے عرض کی کہ پچھلے 5-7 سال میں نا سچویشن ایک دم سے ہمارے سامنے بدلی ہے اور نئے لوگ بہت زیادہ شاعری کی طرف آئے ہیں۔ ان نئے آنے والوں کا جو سب سے پہلا واسطہ پڑا نا فیس بک پہ، خاص طور پہ وہ جون سے پڑا، بالکل سب سے پہلا جو، یعنی کہ اب ایک آدمی نے شاعر کے نام پہ دیکھا ہی جون ہے۔ بہت ساری ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو شاعری کے نام پہ جانتے ہی جون کو ہیں، تو اب انہیں جو بھی شاعر دیکھتا ہے نا کہتے ہیں جون۔ اچھا، یعنی ایک آدمی نے دیکھی صرف بلی ہو، اس کو آپ جو بھی جانور دکھائیں گے وہ کہے گا یہ کتا، دیکھے گا کہے گا یہ بڑی بلی ہے، بھینس دیکھے گا کہے گا یہ اس سے بھی بڑی بلی ہے، وہ بیچارہ بلی کہے گا۔ اور غریب جو چاند کو دیکھ کے بھی روٹی کہتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، کالر بھی لیتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور آپ سے بھی بات کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، غالباً تھے ابھی چلے گئے جی۔ السلام علیکم۔ جی ہیں جی ہیں، ان سے یہ کہنا ہے جی کہ ہمیشہ پا کے نا اس بندی کو انڈیا لے جاتے ہیں اور میرے مشاعروں میں یہ دلوا دیتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنا تعارف تو کرائیں۔ میں کیا تعارف کراؤں؟ میری جو بڑا بچپن گزرا ہے ماشاء اللہ سے، ایسے بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ گزرا ہے کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اور جب میں سہیل بھائی کو دیکھتی ہوں تو میرا سب یہ جب کہتی کہ میں مشاعرہ کرواتا ہوں تو کبھی ہمیں بھی تو انوائٹ کریے گا۔ نہیں انشاءاللہ ضرور بھائی، نام بتائیں گی، کچھ پتہ نام پتہ معلوم نہیں تو کیسے کیا جائے گا، وہ تو بتانا پڑے گا نا۔ سوری میرے بھائی، میں ٹی وی پر نام پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ عمار اقبال صاحب موجود ہیں اور عمار بھائی کی شاعری بھی گفتگو چل رہی ہے، کیا کہیں گی آپ ان سے؟ ارے پہلے تو میں یہ سوچتی تھی کہ یہاں پہ کوئی آتے نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے ایک بار کہا بھی تھا، اگر ان کو یاد ہوگا، شاعری آتی نہیں شاعری کرنے چلے، شاعری کو چارہ سمجھ کر سب گدھے چرنے لگے۔ لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ اب ماشاءاللہ اچھے لوگ، نوجوان جو نئے آ رہے ہیں وہ اب تو بہت منفرد ماحول ہو گیا ہے۔ مجھے اب شاعری کا مزہ آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، نہیں یہ بہت شکریہ آپ کی کالز، ہمیشہ آپ اچھی بات کرتی ہیں، ہمیشہ نوجوانوں کو سراہتی ہیں۔ عمار بھائی آپ سے گفتگو چل رہی تھی کالز، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک دو کالز ضرور لیتے ہیں، ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سب اس میں۔ جان ایلیا پہ تو ہماری بات ہو گئی، ظاہر ہے جان ایلیا کو دیکھ کے لوگوں نے شاعری اور شعر کہنا شروع کیے، سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، بہت تیزی سے لوگ آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو ظاہر ہے نوجوان تو شعراء ملتے ہی ہیں، بہت سے دوست ملتے ہیں، احباب ملتے ہیں، کون سے ایسے سینئرز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑے اچھے ہمارے ساتھ تھے اور ان کی وجہ سے مجھے بھی سہولت ملی، کچھ استادانہ میں نے ان سے فیض بھی حاصل کیا، کچھ نام تو ہوں گے نا ذہن میں؟ اچھا، اس حوالے سے بالکل سب سے زیادہ جو میرا وقت گزرا نا کراچی میں، سب سے زیادہ جنہوں نے میرے ساتھ شفقت رکھی، اپنے پاس بٹھایا، وقت دیا اور ان سے میں نے بہت سیکھا، وہ احمد نوید صاحب۔ احمد نوید جی، کیا بات ہے۔ جی بالکل،
انہوں نے بہت ساتھ دیا. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بری خبر ہم نے سرور جاوید صاحب کی سنی. جی. کراچی میں ایک سرور جاوید صاحب بھی ایسی شخصیت تھے جو نوجوانوں سے شفقت رکھتے تھے, انہیں اپنے پاس بلاتے تھے, بٹھاتے تھے. سٹی کلب میں وہاں پر ان کی نشستیں ہوا کرتی تھیں. اب پتہ ہے ایک ماحول بن جاتا ہے, ہم تمام نوجوان شاعر تھے اور بھی تھے لوگ, دوسرے سینئرز بھی آتے رہتے تھے, تو ان ہفتہ وار نشستوں میں بڑی ہماری تربیت ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان دیٹ کریڈٹ ریلی گوز ٹو لیٹ سرور جاوید صاحب. سرور جاوید صاحب سے رہی اور باقی تمام سینئر سے شفقتیں رہیں. لیاقت علی عاصم صاحب سے کچھ ملاقاتیں رہیں جب تک وہ تھے, میں بھی وہیں تھا کراچی میں. اور نہیں یہ سب تو بہت بڑے ماشاءاللہ نام ہیں, بڑے نام سرور جاوید صاحب اور دوسرے لوگ ہیں اس قسم جن سے آپ زبان بھی سیکھتے, تہذیب سیکھتے. میں پچھلے دنوں پاکستان گیا, کراچی خاص کر کے, تو میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا, میں نے وہاں ان سے بات چیت شروع کی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بڑی اچھی اور زبردست اردو بول رہے ہیں. تو میں نے کہا یار مجھے افسوس ہو رہا ہے اس 2.5 کروڑ کے شہر کے لیے جس سے محبت کرتا ہوں, میں یہاں آتا ہوں, یہاں تو ہر شخص کو ایسی اردو بولنی چاہیے. تو میں کہنے لگا نہیں جناب اب اردو کا جو ہے نا تیا پانچا ہو گیا ہے. اردو مطلب انہوں نے تو خیر دوسرا لفظ استعمال کیا تھا جو میں نہیں کر سکتا. تو کیا اردو کا کیا حال کیا چل رہا ہے اس وقت ہمارے ان شہروں میں, بڑے شہروں میں, کراچی, لاہور میں جس طرح کی اردو بولی جا رہی ہے, اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ سہیل بھائی اس اوبر والے سے زیادہ پریشان ہوں میں اس معاملے میں. اچھا اس سے پہلے کہ میں وہ مزید صحیح. اچھا اب ہم اس کو گفتگو کو ظاہر ہے کیونکہ ہمیں اس پہ سمیٹنا بھی ہے چیزوں کو. میں چاہوں گا کہ عمار اقبال, اوریجنل عمار اقبال اب ہمارے سامنے وہ والا ہے جو پبلک میں مشاعروں میں جاتا ہے تو لوگ بس فرمائشوں کے انبار لگا دیتے ہیں. تو کچھ غزلیں وہ ہو جائے جو بہت چاہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے. میں بالکل پیش کرتا ہوں کہ جہل کو آگہی بناتے ہوئے, جہل کو آگہی بناتے ہوئے, جل گیا روشنی بناتے ہوئے. واہ واہ. جہل کو آگہی بناتے ہوئے, جل گیا روشنی بناتے ہوئے, کیا قیامت کسی پہ گزرے گی, کیا قیامت کسی پہ گزرے گی, آخری آدمی بناتے ہوئے. کیا بات ہے. کیا قیامت کسی پہ گزرے گی, آخری آدمی بناتے ہوئے, اس نے ناسور کر لیا ہوگا. اس نے ناسور کر لیا ہوگا. اس نے ناسور کر لیا ہوگا, زخم کو شاعری بناتے ہوئے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. اس نے ناسور کر لیا ہوگا, زخم کو شاعری بناتے ہوئے, کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے. کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے, وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے. کیا بات ہے. کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے, وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے, کیسے کیسے بنا دیے چہرے. واہ. کیسے کیسے بنا دیے چہرے, اپنی بے چہرگی بناتے ہوئے. واہ واہ واہ, بے چہرگی بناتے ہوئے. کیسے کیسے بنا دیے چہرے, اپنی بے چہرگی بناتے ہوئے, دشت کی وسعتیں بڑھانی تھیں. دشت کی وسعتیں بڑھانی تھیں, میری آوارگی بناتے ہوئے. دشت کی وسعتیں بڑھانی تھیں, میری آواز بناتے ہوئے, اور رنگ و رس کی ہوس اور بس. واہ. رنگ و رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دسترس اور بس. رنگ و رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دسترس اور بس, سب تماشائے کن ختم شد. واہ. سب تماشائے کن ختم شد, کہہ دیا اس نے بس اور بس. واہ. سب تماشائے کن. واہ. بس. جی. رنگ و رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دسترس اور بس. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار اقبال بھائی اور بڑی خوبصورت انداز میں اپنی غزلیں اور نظمیں پیش کر رہے ہیں. ابھی بڑی خوبصورت جو غزل ان کا جس کو کہتے ہیں کہ ان کی زبان زد عام ہے یہ غزل, اور ہر شخص ان کو اس حوالے سے جانتا ہے, وہ اپنی یہ غزل پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن میرا خیال ہے کچھ کنیکشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. عمار بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی. رنگ و رس کی ہوس اور بس سے شروع کیجئے جناب. جی بالکل. اچھا, آپ کی آواز مجھے بالکل واضح آ رہی تھی. اچھا
मुबारक पेश करता हूँ। और जी रंगो बस और बस, मसला दस्तरस और बस, वाह यूं बुनी है रगें जिस्म की, आहा यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। वाह क्या कहने क्या यूं कहने। बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, उस मुसव्विर का हर शाहकार, आहा उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60 60 65 65 बरस बरस और और बस, बस वाह 60 65 बरस और बस। क्या है माबैन सैयद व सैद, वाह क्या है माबैन सैयद व सैयद सैद सैद, एक चाके कफस और बस, आहा हा 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 आहा हा हा क्या बात है। एक चाके कफस और बस। हमारे दरमियान जैसे चाके कफस ये रहा कैमरा जो है हाँ हमारा। बिल्कुल क्या है माबैन सैयद व सैद, एक चाके कफस और बस, वाह सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। वाह वाह। अक्स कितने वाला भी सुनाइए गजल जनाब। कितने उतर गए मुझ में, हम्म अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। वाह मैं चाहा था जख्म भर जाएं, मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। वाह मैंने जख्म ही जख्म भर गए मुझ में, ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ, आहा हा क्या मिसरा है ये भाई जो वाह मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। वाह 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 क्या कहने। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। मैं वो पल था जो खा गया सदियां, आहा मैं वो पल था जो खा गया मैं वो सदियां। था जो खा गया सदियां, सब जमाने गुजर गए मुझ में। वाह मैं वो पल था जो खा गया सदियां, सब जमाने गुजर गए मुझ में। पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, हम्म फिर समंदर उतर गए मुझ में। आहा हा वाह पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, फिर समंदर उतर गए मुझ में। मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, वाह मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, आके आसेब डर गए मुझ आहा हा में। आके आसेब डर गए मुझ में। वाह आके आसेब डर गए मुझ में, और यूं ही बेबालों पर खड़े हुए हैं, वाह यूं ही बेबालों पर खड़े हुए हैं, हम कफस तोड़कर खड़े हुए हैं। वाह वाह यूं ही बेबालों पर खड़े हुए हैं, हम कफस तोड़कर खड़े हुए हैं। और कितनी घुमाओगे दुनिया, आहा और कितनी घुमाओगे दुनिया, हम तो सर थाम कर खड़े हुए हैं। आहा हा क्या कहने। वाह और वाह कितनी घुमाओगे दुनिया, हम तो सर थाम कर खड़े हुए हैं। दश्त गुजरा है मेरे कमरे से, आहा दश्त गुजरा है मेरे कमरे से, और दीवारों दर खड़े हुए हैं। वाह 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 क्या गुजरा कहने। मेरे कमरे से, और दीवारों दर खड़े हुए हैं। मुद्दतों से हजारहा आलम, हम्म मुद्दतों से हजार हा हजारहा आलम। आलम, एक उम्मीद पर खड़े हुए हैं। वाह क्या बात है। एक उम्मीद पर खड़े हुए हैं। और आलम से मुझे याद आया कि मैं का आलम है, तू हम्म का आलम है। मैं का आलम है तू का आलम है। मैं का आलम है, तू का आलम है, दरमया क्या है, हू का आलम। आहा हा अच्छा मैं एक का एक एक आलम मिनट में आपको है। रुकूंगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनको भी शामिल कर लेते हैं ताकि फिर वो भी आपकी शायरी से लुत्फ़ हो सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हजरत मैं आपको और उर्दू चैनल को और इस फाजिल नौजवान शायर को सलाम अर्ज करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कराची उर्दू का अजीम शहर है और आला लोगों का शहर है। जी और आला लोगों से एक नौजवान बच्चा, खूबसूरत बच्चा और खूबसूरत उर्दू शायरी कर रहा है। ये बरतानिया और यूरोप उर्दू चैनल आपके लिए एक सरप्राइज जिसने दिया है कि कौम अभी जिंदा है, नौजवानों का रूह अभी जिंदा है। जी नौजवानों में
وہ غالب علامہ اقبال کا روح ابھی باقی ہے، ابھی مردہ سے روح نہیں ہوئی، ابھی زندہ ہے. اس نے نوجوان قوم کو، امت مسلمہ پاکستان کو زندہ کیا. اللہ اس کے والدین کو اور اس کو زندہ رکھے صبح قیامت تک. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ. عمار بھائی جی آپ کنٹینیو کریں جناب. عرض کر رہا تھا کہ میں کا عالم ہے، تو کا عالم ہے، درمیاں کیا ہے، ہو کا عالم ہے. واہ. اور مجھ سے ناراض تو نہیں ہے تو، مجھ سے ناراض تو نہیں ہے تو، مجھ سے ناراض تو نہیں ہے تو، یعنی لا تقنطو کا عالم ہے. ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. پھر پڑھیے گا بھائی. مجھ سے ناراض تو نہیں ہے تو، یعنی لا تقنطو کا عالم ہے. یعنی لا تقنطو کا. واہ. یہ ہے جی. اور جنگ کا گیت گا لیا میں نے. واہ. جنگ کا گیت گا لیا. جنگ کا گا لیا میں نے، لفظ خنجر بنا لیا میں نے. واہ کیا کہنے. جنگ کا گا لیا میں نے، لفظ خنجر بنا لیا میں نے. واہ. ہنس رہے ہیں تمہارے خواب و خیال. واہ. ہنس رہے ہیں تمہارے خواب و خیال، الٹا سگریٹ جلا لیا میں نے. کیا بات ہے. واہ واہ. ہنس رہے ہیں تمہارے خواب و خیال، الٹا سگریٹ جلا لیا میں نے. اور ایک روز تیری دنیا سے، واہ. اور ایک روز تیری دنیا سے خود کو واپس بلا لیا میں نے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ایک روز تیری دنیا سے خود کو واپس بلا لیا میں نے. عمار بھائی کمال کی ماشاءاللہ آپ کی شاعری، بہترین، زبردست، بہت لطف آیا. اور وقت کی قلت تھی، نہیں تو ہم آپ سے اور بھی کلام سنتے اور انشاءاللہ مواقع آئیں گے. آج میری کوشش یہ تھی کہ آپ سے گفتگو کی جائے، آپ سے بات کی جائے. آپ کی شاعری تو ماشاءاللہ یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر بہت بکھری ہوئی ہے، لوگ سن بھی سکتے ہیں، لیکن اصل میں کچھ پہلو تھے زندگی کے جو ہم چاہتے تھے کہ آپ سے اس پہ گفتگو کی جائے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ عمار بھائی. پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور بات بھی ہوگی. دوستوں ہمارے درمیان عمار اقبال صاحب موجود تھے، نوجوان شاعر تھے. یہ ہماری امید ہیں، یہ ہمارا آہنگ ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اردو شاعری کا مستقبل بہت روشن ہے. اس طرح کے جب نوجوان سامنے آئیں گے، نئے نئے تجربے کریں گے، تو انشاءاللہ اردو شاعری کی آبیاری بھی ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.